ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بہت حیادار تھے، حیا کے عظیم پیکر تھے، جس کے بارے میں ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص کا احترام یا اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں یہ خدمت بھی جلی حروف سے لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرات پہ جمع کرنا، جس کی وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی بلا شبہ آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جہاں یورپ کے اندر بھی بغاوت ہوئی، جہاں عرب کے اندر بھی بغاوت ہوئی، جہاں ایران، ترکمانستان، ترکستان اور خراسان کے علاقے میں بھی بغاوتیں ہوتی رہیں، ان کو بھی بڑی بہادری سے، بڑی ذمہ داری سے، بڑی بصیرت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کچل دیا تھا۔ ناظرین کرام، ناہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کے سلسلہ میں آج تذکرہ کریں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر بنظر غور دیکھا جائے تو 3-4 پہلو جو ہیں وہ آپ کی شخصیت میں بہت نمایاں تھے۔ ایک تو یہ انتہائی سخی دل تھے، جس کی وجہ سے ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بہت حیادار تھے، حیا کے عظیم پیکر تھے، جس کے بارے میں ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص کا احترام یا اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی جو نرمی ہے یہ بہت نمایاں تھی، گو کہ انہوں نے امور سلطنت کو انتہائی جرت اور انتہائی بہادری کے ساتھ چلایا اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ امور سلطنت جو ہیں وہ سر انجام دیے، لیکن اس کے باوجود بھی نرمی آپ کی طبیعت کا تا دم آخری یا تا دم واپسی آپ کی شخصیت کا حصہ رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو بنو امیہ میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ قریش کا جو خاندان تھا یہ 2 بڑے قبائل میں تقسیم تھا، بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ جو نسل در نسل ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک خاص ٹسل ان کے درمیان چلتی تھی، اس کو ختم کرنے میں بھی کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خود اسلام لائے بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کے اسلام لانے کا ذریعہ بھی بنے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک صحابہ کرام جو کہ غلام تھے انہیں دولت فراہم کی، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی غلامی سے نجات حاصل کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی امیر شخص تھے۔ آج بھی دنیا میں انڈسٹری کے لیول پر اور انڈسٹری میں بھی کلودنگ انڈسٹری جو ہے، کپڑے کا جو کام ہے، کپڑے کی جو صنعت ہے، یہ دنیا میں بہت بڑے کاروبار سمجھے جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے اس انڈسٹری سے منسلک تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا احسان جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں پر صرف ایک کنواں تھا جو کہ صرف کافروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی تھا، اور مسلمانوں کو وہاں سے پانی لینے میں انتہائی دقت پیش آتی تھی۔ وہ کنواں خرید کے 20,000 درہم میں مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا، بلکہ پھر بعد میں اس میں غیر مسلموں کو بھی سر عام اجازت تھی، وہ بھی اس سے حاصل کر سکتے تھے، اور یہی ایک بڑا کردار کا فرق تھا جو غیر مسلموں اور مسلمانوں کے کردار میں نظر آیا۔ مسجد نبوی کی زمین کی خریداری ہو، مسجد نبوی کی تعمیر ہو، یا مختلف غزوات میں مالی امداد ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انتہائی نمایاں نظر آتا ہے۔ اور اس کا پیک پوائنٹ وہ تھا، اس کا سب سے بڑا مرحلہ وہ تھا جب کہ مسلمان غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، سفر بھی لمبا تھا، علاقہ بھی کٹھن تھا، موسم بھی تکلیف دہ تھا۔ ایسے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جن چیزوں کا اعلان کیا، جس میں 950 اونٹ، 940 اور 60 گھوڑے، تقریباً
5.5 کلو سونا، 29 کلو چاندی اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 درہم کی نقدی رقم اور دیگر بھی کئی ایک چیزیں، اور وہ اونٹ اور جو گھوڑے تھے وہ جنگی سامان سے لیس تھے۔ ان کی فراہمی جو ہے یہ کروڑوں کی امداد جو ہے مسلمانی بیت المال میں دین اسلام کے لیے، مسلمان صحابہ اکرام مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے غزوات کے لیے وقف انہوں نے کیے تھے۔ ان کی یہی سخاوت جو ہے یہ عمر بھر جاری رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کی وجہ سے آپ پوری عوام میں، معاشرے میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب صلح حدیبیہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہی کیا تھا کہ وہ مکے والوں کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کریں گے۔ اس میں 2 چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اچھی گڈ ول تھی، سارے لوگوں کے ساتھ ایک آپ کے بہترین مراسم تھے جس میں مکے کے لوگ بھی شامل تھے۔ اور دوسری وجہ یہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ بنو ہاشم سے تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جو بڑے بڑے قبائل تھے، تو دونوں قبائل کی نمائندگی اس میں شامل ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری وجہ بھی ہمیں ہڈن ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیبل ٹاک کے ماہر تھے۔ ٹیبل ٹاک کے ماہر کے لیے صرف اور صرف آپ کا گفت و شنید میں اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ایک بہت اچھی خوبی یہ ہے جو زندگی بھر میں آپ کو کام آتی ہے، ایک کامیاب انسان بھی بناتی ہے، ایک کامیاب لیڈر بھی بناتی ہے، ایک کامیاب ممبر آف سوسائٹی بھی بناتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے اندر لچک بھی موجود ہونی چاہیے۔ نرم آدمی جو ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا، مذاکرات نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان کے اندر سٹیبلٹی بھی تھی، استقامت بھی تھی، نرمی بھی تھی اور گفتگو کی مہارت بھی تھی۔ شاید اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاندانی ایک اچھا پس منظر بھی تھا، آپ کا انتخاب کیا تھا حدیبیہ کے موقع پر گفتگو کے لیے، جس کے بہرحال ان دا لانگ رن آخر میں چل کر آپ کو اچھے نتائج جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے نظر بھی آئے، جسے خود قرآن مجید نے فتح بھی قرار دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اور صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اچھے لیڈر بھی تھے۔ آپ اگر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو وقتی بغاوتیں شروع ہوئی تھیں، جہاں یورپ کے اندر بھی بغاوت ہوئی، جہاں عرب کے اندر بھی بغاوت ہوئی، جہاں ایران، ترکمانستان، ترکستان اور خراسان کے علاقے میں بھی بغاوتیں ہوتی رہیں، ان کو بھی بڑی بہادری سے، بڑی ذمہ داری سے، بڑی بصیرت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کچل دیا تھا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ آپ کے تقریباً 6 سال جو آپ کی خلافت کے ابتدائی حصہ بنتا ہے، پہلا حصہ، انتہائی کامیابی، مسلمانوں کی فتوحات اور بہت بڑی مسلمانوں کے جو خلافت کا ایریا ہے بہت دور تک پھیلا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 22.5 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر تقریباً 44، 45 یا 46 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق جیسے بڑے علاقے بھی فتح ہوئے تھے، آپ ہی کے دور میں مراکش بھی فتح ہوا تھا، آپ ہی کے دور میں مسلمانوں کی جو خلافت کا رقبہ ہے وہ ایشیا سے نکل کر افریقہ اور یورپ تک بھی پھیل گیا تھا، جو بلا شبہ آپ کی ایک بڑی عظیم کامیابی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں یہ خدمت بھی جلی حروف سے لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرات پہ جمع کرنا، جس کی وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی بلا شبہ آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور آج تک مسلمان تب کے ایک قرات پہ جمع ہوئے، قرآن پاک میں خدا نخواستہ مختلف حصوں میں بٹنے کے بجائے ایک قرآن مجید پہ متفق ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید سے پیار ایک جلی حروف میں لکھا جاتا ہے، جس میں وہ خود قرآن پاک انہوں نے لکھا بھی، آخری موقع پر بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ خوبصورت بات یہ بھی کہی کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، جب دل چاہتا ہے اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، جب دل چاہتا ہے کہ اللہ کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی خلافت کے دوسرے حصہ میں، یعنی باقی کے بعد کے جو 6 سال تھے، اس میں ایک بڑی اندرونی خلفشار شروع ہو گئی تھی، جس میں بلا شبہ منافقوں کا بڑا کردار تھا۔ اور یہ منافقین وہی لوگ تھے جنہوں نے وقتی طور پہ مجبوراً اسلام قبول کیا تھا، لیکن بعد میں وہی ان کی جہالت اور اپنی جو خاندانی تفاخر ہے وہ سامنے آیا، یا دنیا کی سرداری اور بادشاہی جو ہے وہ اس نے پھر سے سر اٹھایا، اور اس اندرونی خلفشار میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کے ایک بہت بڑے نقصان سے بچائے رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ برداشت کر لیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی خلافت کی قربانی دے دی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو بڑے پیمانے پر نقصان سے بچا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تو کر دیا گیا، ایک بہت بڑی بغاوت کے نتیجے کے طور پر آپ نے جام شہادت تو نوش کر لیا، لیکن بہرحال آپ کی خدمات اور آپ کا خلافت کا 12 سالہ دور جو ہے وہ بلا شبہ اس میں بہت ساری مسلمانوں کی فتوحات بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے خدمات بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے اپنے مال کی بہت بڑی قربانی بھی شامل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی تھوڑی سی نرمی بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وہ شہید تو ہو گئے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت سارے نقوش چھوڑ گئے جو بہت درخشاں بھی ہیں اور جو بہت نمایاں بھی ہیں۔ آج ضرورت پھر اس بات کی ہے کہ ہم خود سے بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، اپنے سلیبس میں بھی، اپنی خطبات اور اپنی گفتگو میں بھی ان جیسی عظیم شخصیات کے واقعات کو شامل کر کے ان کے کردار کو نمایاں کریں اور اسے خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، ان کے جیسا حیا اپنائیں، ان کے جیسی سخاوت کریں، ان کے جیسی نرمی حاصل کریں اور ان کے جیسی کمٹمنٹ اور ان کے جیسی اتنی بڑی سلطنت کو کنٹرول کرنا بھی سیکھیں جو انہوں نے تقریباً ہمارے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے 2 گنا زیادہ بڑی سلطنت پہ حکمرانی کر کے دنیا کے اندر انداز حکمرانی کو ثابت کر دیا۔ ہم جہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت بھی کرے، ان کی قبر پر اللہ پاک کروڑ رحمتیں نازل کرے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی شخصیت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کی حیات مبارکہ سے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ اللہ پاک آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔